मॉर्निंग और आज मैं सारिम बर्नी ट्रस्ट में मौजूद हूँ और सारिम भाई भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आलिया सारिम भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजा हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं और जुलेखा भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे हमेशा ये बोलते हुए अफसोस होता है कि हम कहते थे कि जहालत का एक दौर था और अक्सर मैं ये कहती हूँ कि शायद जहालत का दौर अभी भी है। बस दुआ करें कि ये जहालत का दौर एक दिन ख़त्म हो जाए, जब औरत को कमतर ना समझा जाए, जब बेटी पैदा हो तो ये ना सोचा जाए कि ये क्यों पैदा हुई, उस पर खुश ना हुआ जाए, उस पर कम मिठाई बांटी जाए, दिल चाहे कि इसको दफना दिया जाए। और ऐसा होता भी है, बेटियों को कत्ल कर दिया जाता है, बेटियों को मार दिया जाता है। 2015 की बात कर रही हूँ, जहालत के उस दौर की बात नहीं कर रही हूँ, जहालत के इस दौर की बात कर रही हूँ। आज जुलेखा हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सारिम भाई अस्सलाम वालेकुम। जहालत का दौर हमेशा हम कहते हैं था नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, था नहीं है। जब था तब तो समझ में आता था, पर अब जो है ये समझ से बाहर है कि आज के दौर में भी वो जहालत के दौर में हम लोग पहुंचे में हैं और हम अपनी बच्चियों को, बहनों को, और मुझे हैरत होती है कि पता नहीं क्या हो गया है कि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, इंसान को बांट दिया है, हिस्सों में बांट दिया है। मुझे लगता है इंसान से ज्यादा ना, आज अगर हम औरत की बात करें, अगर मैं इस वक्त, क्योंकि जुलेखा की बात होगी, आज एक उस बच्ची की बात होगी जिसको जंजीरों से 2 साल तक बांध के कमोड के ऊपर बिठाया गया, मिट्टी के अंदर बिठाया गया, क्योंकि उसकी माँ सगी माँ नहीं थी। तो आज सिर्फ अगर औरत की बात करूं तो औरत को इंसान नहीं समझा जा रहा। शायद वही मैं कह रहा था कि इंसान को इंसान नहीं समझ, मैं 2 हिस्सों में बांट दिया ना, कि औरत को औरत बना करके रख दिया और इस तरीके की औरत बना दिया। औरत तो औरत ही है, बेशक औरत है, लेकिन इस तरीके की नहीं है कि आप उसको एक गैर इंसानी सलूक करें आप उसके साथ, कि जो काम आप मर्द को नहीं कर सकते, बुरा लगता है कि जुल्म कर रहे हैं, तो वो औरत पे उससे ज्यादा बुरा होता है। मुझे लगता है, मैं क्योंकि औरत तो इसलिए नहीं कह रही हूँ, मुझे लगता है कि औरत को तो आपको हाथों में उठाना चाहिए, पलकों पे बिठाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। औरत क्योंकि आपकी माँ है, औरत आपकी बहन है, औरत आपकी इज्जत है, औरत आपकी बेटी है, औरत आपकी बीवी है, जिससे आपकी नस्ल बनती है। मुझे यकीन जाने, मुझे भी नहीं अंदाजा था बहन, मैं बताऊं, मेरा एक दोस्त था, मेरी बेटी नहीं थी, 3 बेटे थे, बेटी चौथी हुई मेरी, तो मेरा दोस्त कहता था सारिम बेटी नहीं है, मैं कहता था नहीं, कहते जब होगी ना तुम देखना कैसे तुमसे प्यार खींचेगी वो। यकीन जाने मुझे नहीं पता था। एक तरफ, हाँ। आज वो मुझे इतना मजबूर कर देती है कि मगर उसको प्यार उस वक्त नहीं भी करना चाह रहा था ना, तो मेरे बच्चों को, तीनों को, बेटों को अलग कर देती है और मुझसे प्यार ले लेती है वो। औरत को अल्लाह ने इतना ही प्यारा बनाया है, लड़की को, औरत को, लेकिन हमारे जाहिल माशरे ने, जहालत से भरे माशरे ने उस बच्ची को, उस औरत को बर्बाद करके रख दिया है। बिल्कुल। राजा भाई आप क्या कहेंगे? आप कब से यहाँ पे मौजूद हैं, आप कहानियां देख रहे हैं, सुन रहे हैं? मेरा वैसे तो पहला पाकिस्तान का ये एक्सपीरियंस है, ये सारम भाई का। यहाँ जिस वक्त आते हैं आप, जो टीवी पे देख रहे होते हैं, कुछ मीडिया येलो जर्नलिज्म पेंट कर रहा होता है, कुछ रेटिंग के चक्कर्स होते हैं। मैं तकरीबन पूरी दुनिया में जितने भी ऐसे इदारे हैं वहाँ के लिए काम भी कर चुका हूँ, वहाँ जाता भी हूँ, अपने मुल्क के लिए। ज़ाहिर है रहा नहीं, इस वजह से ये पहली बार है। यकीन करें कि तकलीफ, अगर जिस तरह आप औरत की बात कर रहे हैं, एक होता है कि जी मर्द बड़ा फौलादी होता है, कुछ आंसू नजर आ रहे होते हैं, कुछ अंदर गिर रहे होते हैं। ये जो मुझे अभी जैसे भाभी ने पूरा विजिट करवाया और एक की स्टोरी, अभी तो सिर्फ 2-4 सुनने के बाद, शायद प्यार तो हम करते हैं अपनी माँ से भी, अपनी बहन से भी, अपने घर वालों से भी, लेकिन शायद अब उससे ज्यादा इज्जत करना शुरू कर देंगे, बिकॉज जब उनमें देखा तो आपको अपने वो लोग फील होते हैं। मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि मैं एक दफा ट्रैवल कर रहा था टोक्यो के लिए, एक शख्स था यहूदी, हमेशा वो छोटी सी टोपी पहनते हैं, और वो मेरे साथ जहाज में, जब ज़ाहिर सीट शेयर होती है, तो वो बात नहीं कर रहा था, बिकॉज मैं हुलिये से, एक तो एशियन, पाकिस्तानी, मुस्लिम्स, तो वो थोड़ा, लेकिन वो बंदा बड़ा नॉर्मल था। मुझे ये लगा कि वो बड़ा मगरूर है, तो मैंने कहा ठीक है, तो अपने अपने अखबार पढ़ रहे। तकरीबन 8-9 घंटे के सफ़र के बाद उस बंदे ने ये बताया कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए एक ख़ास चीज़ है जो टोक्यो में मिलती है, उसने फरमाइश की, तो वो लेने के लिए जा रहा है। तो मैंने तो कह रहा है कि ये उसकी देखो अच्छा, हमारी बात यहाँ से शुरू हुई, तो मैंने कहा अच्छा तो एक बेटी है आपकी? तो उसने कहा नहीं, मेरी 9 बेटियां हैं। मैंने कहा 9 बेटियां हैं? तो मैंने ऐसे किया, तो उसको ये बात अजीब लगी। उसने कहा तुमने ऐसी हैरत क्यों की है? क्या तुम्हें पता जब मेरी औलाद नहीं थी, शादी नहीं थी, मतलब शादी हुई तो 7 साल तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ, तो मुझे किसी ने कहा कि फला
مذہب میں بچے جلدی ہو جاتے ہیں. تو کہہ رہا ہے میں نے تقریباً 13 مذاہب یعنی ہندو بھی مسلم ہر جگہ پہ میں نے منتیں مانگنا شروع کر دی. اور مجھے کسی نے کہا جی نہیں, پھر بھی نہیں ہوا, مطلب ہوا ہی نہیں. پھر مجھے کسی نے کہا کہ مسلمانوں کی ایک دیوی ہے جس کا نام فاطمہ ہے, مطلب وہ کسی ایک نے کہا اگر آپ اس کے مطلب آپ اس کو کہو گے تو وہ آپ کو بیٹی دے گی. تو میں نے کہا یار جب نہیں مل رہا تو مانگ لیتے ہیں. اس نے کہا ایک ایپل لو, اس کو کھاؤ, اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ اور مانگو. تو وہ جو اس بندے نے بتایا شاید اس نے اپنا ایکسپلین کیا کہ وہ دیوی. تو کہہ رہا ہے میں نے کہا جو مسلم کی جو محمد کی ایک ڈاٹر ہے اس کے بدلے مجھے ڈاٹر چاہیے, بیٹا نہیں چاہیے, کیونکہ میں اپنے باپ کا اچھا بیٹا ثابت نہیں ہوا. تو وہ میں نے کہا مجھے ڈاٹر چاہیے. کہہ رہے 9 دن تک میں روزانہ, مجھے ایک سیب کا کہا تھا, میں 9 دن تک سیب کھاتا رہا. ٹوئنس کر کے مطلب بیٹیاں پیدا ہوئی اور ایک بیٹی آخر پہ وہ جو 9ویں تھی, 9 بیٹیاں. کہہ رہے جب پہلی پیدا ہوئی تو اس نے وہ چاندی کے پھل بہت سارے, اس نے کہا کہ میں نے کہا کہاں دوں, تو کسی نے کہا جی کہیں بھی دے دے, کسی ادارے کو دے دے. میں نے دیا. کہہ رہے اس سے پہلے میرے حالات اتنے اچھے نہیں تھے. کہہ رہے اب یہ وہ بیٹیاں ہیں کہ تم نے ایسے کیا. تو مجھے حیرت ہوئی کہ تم تو اس در کے سوالی ہو نا جو کہتے ہو کہ ہم تو در محمد و آل محمد کے غلام ہیں. تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا او مائی گاڈ 9 بیٹیاں. تم نے کہا 9. ہم اصل میں یہ سوچتے کہ بیٹی شادی یہ سارا وہ اپنی اس بیٹی کے لیے جو چھٹی تھی اس کے لیے وہ قیمتی وہ لینے جا, لیکن یہاں یہ کیسز جن کو آپ بتا رہی ہیں کہ جھگڑ کے رکھا. اور اب میں عالیہ بھابھی اس سے پوچھنا چاہوں گی. عالیہ بھابھی, ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ جس طرح آپ نے ماں بن کے اس ادارے کو سنبھالا ہے. آپ ان سب کی ماں ہیں, چاہے یہاں پہ کوئی 80 سال کی عورت ہو, چاہے وہ 1 مہینے کا بچہ ہو. آپ ایک ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں, اس کے لیے میں سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں. زلیخا کے بارے میں بتائیے. زلیخا آپ کے پاس چند دن ہوئے ہیں کہ یہاں پر آئی ہے, کیا کہانی ہے؟ یہاں پر ہم آتے ہیں اور عورتوں کی بات کرتے, کیسز کی بات کرتے ہوئے بھائی کو ایک جملہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ ہر دوسری عورت کی کہانی ایک ہی جیسی ہے. وہی مار پٹائی, وہی اس کو آبجیکٹ سمجھنا, اس کو شرمندہ کرنا. لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے, لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو ہر شخص کو برابر کی تکلیف ہوتی ہے. لیکن ہم ان کو تولتے ہیں اسٹوریز میں. اسٹوریز سیم بھی ہونا تو تکلیف سب کی الگ الگ ہے. یہ جس انداز میں میرے پاس آئیں گے, میں بہتر تو یہی ہے کہ خود یہ اپنی اسٹوری کو سنائیں, کیونکہ جو دکھ میں چاہتی ہوں ان کے دل سے نکلے گا نا, میں تو بتا دوں گی. بولنے سے سنم آپ کو زبان سے بتا دیں گی, لیکن وہ دل, آپ کو لگتا ہے سنم یہ پروگرام ہو رہا ہے, یہ پروگرامز ہوتے ہیں. یہ پروگرامز نہیں ہوتے. اس میں جب یہ بولتی ہیں اور آپ پوری توجہ سے ان کی بات سنتی ہیں, سامنے بیٹھا ہوا کوئی شخص ان سے چاہے الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں, ان پہ جیسے زخموں پہ مرہم لگ جاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس اتنی بے حسی نہیں ہے, کوئی تو ہے جو مرہم لگا رہا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ الفاظ میں نہ لوں, وہ الفاظ وہ سکون انہیں ملے. زلیخا کیا ہوا, آپ یہاں پر کیوں آئی؟ جی اصل میں بس اپنے خوشی خوشی پہلے شادی کر کے لے گئے 15 سال پہلے. 15 سال پہلے آپ کی شادی. تو جیسے سانس لے کے گئی یہ رانی بن کے رہے گی, اتنی مہینہ پورا آتے رہے کہ 2 رشتہ. پھر وہاں جا کے عجیب بھی میں نے حالت دیکھی کہ کچھ اور ہی ان کا مقصد تھا, کچھ برائیاں کچھ اس طرح کی. تو میں نے امی میری لے سب نے دیکھا تو مارنے لگے. تیسرے دن تمہارے ماں باپ نے کھانا نہیں کھلایا ہمیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تانے اتنے نہیں, ہمیں یہ نہیں دیا. وہ پھر بھی برداشت کیا, ہم تمہیں طلاق دیتے ہیں. ماں بیٹا سب بولنے لگے کہ ان کو طلاق دے دو. کتنے عرصے بعد یہ تانے ملنا شروع؟ یہ تیسرے دن ملنے شروع ہو گئے. تیسرے دن بالکل نا, کہ کھانا نہیں کھلایا, یہ نہیں کیا. جی یہ لوگ گئے تو وہاں پہ امی لوگ غریب تھے, انہوں نے ان کے پاس اتنا نہیں تھا. پھر شام کو آتے کے ساتھ ہی انہوں نے اس نے جو بھی سیج بھی سجی ہوئی تھی وہ بھی ایسا کھینچ کے پھینکنا شروع کر دی. اور میری ماں تمہیں مار ڈالے گی, نندے بولنے لگی, شوہر ابھی مارے گا تجھے, چابیاں تمہیں گھمائے, سب چوری بھی کر لی, میرا جو بھی زیور بھی تھا پھینک دیا. اللہ جانے کیا کیا. پھر بھی انہوں نے بس مار پٹائی اس دن سے شروع کی. نشہ کرتا تھا, اب یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ نشہ کرتا ہے. تو بعد میں پتہ چلا شراب پیتا ہوا آیا, ایسے صبح کا ٹائم تھا تو اس طرح سے آیا. پھر بھی وقت گزارا, جلدی بچے ہو گئے 6. تو امی لوگوں نے بولا کہ کھلا دے دو, وہ بھی نہیں دیتے تھے. ہم بہت گنڈے ہیں, ہم بہت بڑے خطرناک ہیں, تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرا داماد پولیس والا ہے, آ کے تمہیں یہ کر دے گا, تمہارے ماں باپ کو. اچھا, خود پولیس میں تھا؟ اس کا جو داماد تھا اس کو بلا لیتے تھے. بیٹوں کو دھمکیاں, میری ساس اس طرح کرتے بہت. امی لوگ آتے تھے, ان سے لڑائی کرتے تھے, کیوں آتی ہو, ماں سکھاتی ہے ہر بات, ماں سکھاتی.
यहाँ तक फिर बच्चे हो गए तो मैंने बर्दाश्त किया बच्चों के लिए। मुझे तलाक नहीं दो, मैं हर दुख बर्दाश्त करूँगी। लोगों से मांग के भी खिलाया, खुद भी काम करके उनको खिलाया। अभी बच्चियाँ थोड़ी बड़ी हो गई हैं, बच्चियाँ छीन लो इससे। फिर यहाँ तक कि नशे की हालत में मैंने उसका इलाज करवाया जाके, तो जब वो ठीक होने लगा, सारा इलाज हो गया, तो ये लोग अब इसको निकालो, ये जगह थोड़ी सी थी, ये इससे छीन लो। हमें एक जगह दी, हमने वो थोड़ी सी बनाई, वो छीनी, फिर दूसरी दी, फिर वो बच्चियों के लिए मैं छीन के खुद काम पे भी जाती थी। तो आपकी बेटियों को अपनी बेटियों के यहाँ भेजती थी काम करने के लिए? जी, अपनी बेटियों के पास भेजती थी, सफाई कर। मैं ये बात करती थी मेरी बच्चियों को पढ़ने दो, तो ये बात इसने क्यों की, इस पे मुंह पे तेजाब डालो, इसको जलाओ, इसके दांत भी तोड़ो, आंखें निकालो और इसको निकाल दो, गंजा करो इसको। ये तीसरे दिन से ये अल्फाज ये सुन रही थी। फिर भी बच्चों के लिए मैं चली जाती थी, मुझे मार पीट के निकाल देते थे, फिर मैं माँ बाप से वापस आती थी बच्चों के लिए। क्यों नहीं जाती हो, क्यों नहीं निकलती हो? आखिर में फिर उसकी माँ ने बोला अल्लाह जाने काले जादू क्या, उनके हम बहुत पहुंचे हुए हुए, क्या जहाँ जाओ जिसको बोलो बोल सकती हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम 3 लफ्ज इसको तलाक दे के पहले इसके दांत तोड़ना वो करना, मुझे नहीं पता था। ये आके इस तरह इसने किया, दांतों पे टक्कर मारी, यहाँ अल्लाह ने बचाया यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी जख्म, इन्होंने तस्वीर निकाली मेरी वहाँ ऑफिस में। फिर इन्होंने मुझे आंख में तो रोज मारता था कुछ ना कोई, ये जगह मेरी सूज जाती थी, सब जहाँ मैं काम करती थी उन्होंने देखा। होश में भी होता था मारता था, नशे में होता था तो भी मार लिया? जी, बस वो पता नहीं जो अम्मी मेरी माँ बोलते घर वाले सिखाते थे, हम इसको हम जात भी अलग थी, हम हिंदी थे, ये समझिए इसको निकाल दो, उसको घर से उसको धक्के मार के निकालो। ये कह रहे ये सब इस तरह भी करके, तो भी अभी यहाँ तक वो दिन फिर आया है 3 दिन में। मतलब मैं अपने बच्चे मेरे रो रहे थे कि अम्मी को नहीं जाने दो ना, अम्मी खुद काम करके आ रही, मैं खुद ही। अच्छा, अभी उन्होंने आपको निकाला है, आप खुद छोड़ गए? मुझे निकाला है, मुझे बोल रहा था कि अगर आज तुम नहीं गई तो गंजा करूंगा तुम्हें, मैं गंजा करूँ तुम्हें, मैंने इतना मारा है पीटा, क्यों नहीं जा रही हो, जब तुम्हें 3 दफा मैंने ये भी बोला है कि तुम वो हो जाओ। 3 दफा उसने दे भी दी मुझे। औरत के मुंह से ये लफ्ज भी रुक रुक के निकलता है, जिसको मर्द इतनी आसानी से अदा कर देता है, औरत जिक्र भी करे तो उसके मुंह से ये अल्फाज नहीं निकलता, इतना तकलीफ दे है। तो इसने मुझे ये नम निकाल, फिर बेटे को बोला कि जाओ इसको धक्के दे के निकालो। मैंने उसको निकाला, बहन भाई को ऊपर लेके आओ। फिर मैंने बोला मैं अपने बच्चे नहीं दूंगी। फिर मैं अपने बच्चियों को दोनों को ले गए, ऊपर ले गए, उनको कमरे में बंद कर रहे, नहीं जा रहे। माँ को माँ नहीं बोलो, तुम सिखाती हो कि मुझे माँ बोलो, माँ को माँ नहीं बोलो। क्या दुश्मनी थी आपसे? आप अच्छी बहू नहीं थी, आप अच्छी बीवी नहीं थी, आप अच्छी माँ नहीं थी, ऐसी क्या दुश्मनी थी? लेकिन कभी भी घर से कहीं भी ना, मैं यहाँ तक कि शादियों में नहीं जाती बच्चों के लिए कि ये नशा करता है तो हीरोइन चरस पीता है, कोलेस्ट्रॉल पीता था। तो वो मुझे दो, जो काम करके आते हो तुम लोग, वो भी हमें पैसे दो तो हम वो भी मैं पीऊँ, मुझे जाके नशा ला के दो। तो आपने शादी से पहले लोगों से नहीं पूछा था, पड़ोसियों से, कि कहीं वो नशा तो नहीं करता? इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई थी हम लोग को तो हम बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मेरी अम्मी लोग भी कभी ज्यादा बाहर हम लोग ज्यादा नहीं निकलते थे, सिंध के थे। तो इन्होंने वहाँ पे भी आके, तो इसकी अम्मी ने दूर से जल्दी रिश्ता दो ताकि इनको पता ना चले मेरा बेटा नशा करता है। तो आप एक ही बहू थी या बाकी भी बहुएं थी उस घर में? और बहू के साथ अपने रिश्तेदारों से भी बहुत जुल्म किया, वो भाग गए थे सब, किसी की ये चीज तोड़ दी थी मार के, वो लोग। बाकी बेटे भी ऐसे थे? जी, इन्होंने ऐसा किया, वो बेटे वो थोड़े थे, वो भी इसके साथ ही है। ये जो इस माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो औरत को दबाते ही इसी अंदाज में, जैसे उसने कहा कि घर से निकलो नहीं तो तुम्हें गंजा कर दूंगा। गंजा आके बैठा। मेरे ट्रस्ट में ऐसे बच्चे, ऐसी बच्चियां आती हैं जिनको इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और सबसे मतलब मुश्किल रिकवरी उन्हीं की होती है। जिनको इस तरह से किसी की रूह को कुचला जाता है, उसकी रिकवरी सबसे मुश्किल होती है। आपको पता है, मैंने बहुत अर्सा पहले एक शो किया था सुरजानी टाउन, इस तरफ उस थाने में। वहाँ पे हम कोई शो कर रहे थे कि किसी बंगाली बाबा ने बच्चे की जान ले ली, और रात तक हम लोग बैठे हुए, एक बच्चा आया
अचानक उस वक्त, और हमने देखा उस बच्चे के पूरी बॉडी पे ब्लैक मार्कर से और पूरा उसका फेस को काला किया हुआ था, चेहरे को, और लिखा हुआ था मुझे माफ कर दो, मेरे पास वापस आ जाओ। तो मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा हुआ और सगे बाप ने अपने 8 साल के बच्चे को किया, उस पे ये सब लिखा, और वो बच्चा इतना सहमा हुआ था कि कोई सोच ही नहीं सकता कोई इंसान, और वो भी सगा बाप, अपनी सगी औलाद के साथ ये कर सकता है कि मैं वरना तुम्हारे बेटे को अजियत दूंगा अगर तुम मेरे पास वापस ना आई। और मेरे लिए वो पहला ऐसा केस था कि मैं हुई कि ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब ये सुन के भी बड़ा अजीब लग रहा है, सुन के अजीब ये लग मैंने रहा है। अपनी आंखों से देखा, वो मैंने शो किया है, वो मैंने दिखाया है। पिछले दिनों माँ बाप में लड़ाई हुई, 6 बच्चे एक साथ वो बाप आके फेंक के गया है कि ये माँ ने भी छोड़ दिए, बाप ने भी छोड़ और दिए। कहा बांट दो इन्हें, मेरे मतलब ये 6 के 6 बच्चे बांट दो, हमें नहीं चाहिए, ये हमारे पैरों की जंजीरें हैं। यानी इतनी अनापरस्ती, इतनी अपनी जात को पसंद करना, फिर आप अगली नस्ल को पैदा क्यों करते हो? अच्छा, अब जुलेखा के जो बच्चे हैं वो आपके साथ हैं, आप उनको साथ लेकर आई हैं। अच्छा, एक माँ के लिए ना, जब मेरे पास किसी माँ के बच्चे साथ होते हैं और मैं उन्हें देखती हूँ कि उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, तो मैं कम से कम इतना तो समझ जाती हूँ कि ये औरत एक अच्छी माँ है, और उसके बाद बाकी सारे रिश्ते, बाकी सारी चीजें मैं एक साइड पे कर देती हूँ। अगर एक औरत अच्छी माँ है ना, तो बस वो अच्छी ही है, और वो अच्छी ही है, और फिर उसकी हिफाजत पूरे माशरे पर लाजिम हो जाती है। ऐसी औरतों के लिए खड़े हो जाओ, जो बेहतरीन माएँ हैं उनको सपोर्ट करो, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत इजीली डिसओन कर देती है। एक तो ये कह देती है हमारा मामला नहीं है, अगर पड़ोस में देखे, रिश्तेदारों में देखे तो हम सपोर्ट नहीं करते। अगर हम सपोर्ट करें, फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम हो, मोहल्ले का एक सपोर्ट सिस्टम हो, माशरे का सपोर्ट सिस्टम हो, तो बहुत से मर्द चाहते हुए भी अपनी बीवियों पे, बहनों पे या माओ पे तशद्दुद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे क्या वापस, मतलब अब ये तो एक और तरफ बात चली गई कि तलाक दी है, तो मुझे नहीं पता, बट वो क्या वापस जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते? बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे नहीं, बच्चे सामने भी मारता था जी, बच्चों ने तो छुरी खींची, बच्चे बोलते हैं हम खुद को मार रहे हैं। पापा, मैंने बोला ये खुद को नहीं मार लेना, ऐसे पीछे कर ली छुरी, तो क्या नाम है, बच्चों ने फिर बच्चे को ले गए, बच्चे वापस भाग के आ गए घर से, उनके मम्मा के पास रोते थे। बेटा भी छोटा सा 12 साल का है, वो भी रोता, इतना इसको नहीं भेजो, हम छोटी बहन हमारी जो है वो अम्मी के बगैर नहीं रह सकती। मैं ये बोलती थी कि हम तो ये चीजें पहले कहानियों में सुनते थे, बोलते थे ऐसा नहीं हो सकता है, मगर वही चीज अभी हम बोलते हैं क्या हो रहा है। मैंने बोलती थी अच्छा हो जाएगा मेरे इखलाक से, मेरी मेहनत से, मगर ये दिन ब दिन बिगड़ते गए बहुत ज्यादा। 15 साल आपने ये अजियत, ये तकलीफ और ये तजलील बर्दाश्त की, बहुत ज्यादा। आज आप यहाँ पर बैठी हैं अपने बच्चों को लेकर। जी, आपकी जिंदगी तो खराब हुई, बट आपको नहीं लगता कि आपके साथ 6 बच्चों की भी जिंदगी खराब हुई, और एक बेटा आपको नहीं पता इस वक्त कहाँ है? जी, आप दोनों मियाँ बीवी के झगड़ा जो 15 साल से चलता आ रहा है, ये सवाल आप सबके लिए, मुझे पता है इस पे मुझे ही गलत कहा जाएगा, क्या ये सही है कि 6 बच्चों की जिंदगी खराब कर दी गई, या ये फैसला पहले ही कर लेना चाहिए था कि इस बंदे के साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती, जो औरत को इज्जत नहीं देता, जो अपने बच्चों को इज्जत नहीं देता, उनका एक अच्छा बाप नहीं बन सका? ये सवाल है, तो क्या करना चाहिए ऐसी औरत को? आप मुझे जवाब दें अगर आप दे सकते हैं। यहाँ पे गेस्ट बैठे, इनको क्या 15 साल का इंतजार करना चाहिए था और उस शख्स का इंतजार करना चाहिए था कि वो तलाक दे, या हमारा दीन कहता है कि नहीं, जब तक मर्द तलाक ना दे तो औरत हर दुख, हर तकलीफ, हर तजलील बर्दाश्त करे? इसका जवाब मैं आपसे मांगूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और एक बच्ची से आपको मिलवाना चाहूंगी जिसको 2 साल जंजीर से बांधा गया, और बांध के उसकी इस हद तक तजलील कर दी गई कि उसको कमोड के ऊपर बिठाया गया, उसको मिट्टी के ऊपर बिठाया गया। क्यों हुआ ये सब, वो बच्ची अपनी जुबानी ही बताएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, हम लोग वापस आ चुके हैं। जुलेखा हमारे साथ हैं और हम सारम बर्नी ट्रस्ट में मौजूद हैं इस वक्त। आलिया सारम हमारे साथ हैं और
سارم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور راجہ حیدر ہمارے ساتھ ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پہ فضیلہ کیسر نے, اور ایسے شوز میں ہم چاہتے فضیلہ ضرور موجود ہوں, کیونکہ عورتوں کو فضیلہ کی بات سمجھ بھی آتی ہے اور مردوں کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے. تھینک یو سو مچ. فرینڈ ہو جاتے ہیں بہت. ہاں لیکن بالکل صحیح سمجھ آتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. ایک تو آپ کی طبیعت خراب ہے, اس کے باوجود آپ آئیں, کمٹمنٹ پوری کی. ایک سوال میں چھوڑ کے گئی, زلیخا کی کہانی آپ کو پتہ ہے, آپ جانتی ہیں, کیا 15 سال انتظار کرنا چاہیے تھا جب تیسرے دن ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص کیسا ہے؟ اس کے بعد آپ ٹائم دیتے ہو چیزوں کو, دینا بھی چاہیے, بٹ کیا 15 سال؟ سنم, وہی آپ کی والی بات ہے کہ اگر ہم کچھ کہتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو پھر آگے سے لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. لیکن اصولاً تو بات یہ ہے کہ دیکھیں, جب اگر آپ کو تیسرے دن پتہ چل گیا کہ یہ ہے معاملہ, تو اول تو آپ کو ان بچوں کو اس دنیا میں لانے سے پہلے ہی کوئی ڈیسیجن لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ بعد میں جس طرح سے بھی نہ ان کی پڑھائی ہوتی ہے, ان کی مینٹالٹی کیا ہوتی ہوگی, وہ کیا سوچتے ہوں گے جب ماں باپ کو ایسے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے یا دیکھتے موجود ہوں گے, ہاں وہ کیا سوچتے ہوں گے. بالکل. تو اب مجھے نہیں پتا ان کے آپ کوئی پیچھے سپورٹ سسٹم تھا, فیملی ان کا خیال کرتی تھی یا نہیں, لیکن اگر کوئی اچھی فیملی ہے, ماں باپ ہے, تو انہیں یہی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے, کوشش کریں, سال لگتے ہیں, 6 مہینے لگتے ہیں, جب تک آپ فیملی نہ بڑھائیں, اور ٹرائی کریں کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. لیکن اگر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اتنی اجازت دی ہے نا. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 3 دن آپ نے دیکھا حالات خراب ہے, چوتھے دن 3 مہینے دیکھ لیں, چوتھے دن آپ طلاق دیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے یار 3 سال دیکھ لیں. ہاں 3 سال دیکھ لیں, فیملی 6 سال دیکھ لیں, 15 سال تو بہت زیادہ. نہیں بہت زیادہ. اصل میں اس طرح اکثر تو اطالع بھی لگا کے جاتا تھا, اور اکثر ذہنی ٹارچر اس طرح سے یہ لوگ کرتے تھے تاکہ اپنے ہوش میں نہیں آ سکے. آپ مجھے بتائیں, آپ کے امی ابو کو نہیں ایسے کچھ؟ میری امی لوگ بھی بولتے تھے کہ اس کو جواب دو نا, بس جہاں وہ کرو, تو بولتا تھا ابھی نہیں, پھر آ جاتا تھا کسی کو لے کے, ہم نہیں اب صحیح ہو جائیں گے, معافیا مانگتے تھے, یہ سب کچھ اب نہیں کریں گے اس طرح. جب بچے پیدا ہو گئے اس وقت تک تھوڑا تھوڑا وہ خیال کرنا, ورنہ جیسے بچے پھر میں نے مطلب پتہ ہے ایسے بیوقوف بھی بناتے ہیں لوگ کہ پہلے بچے پہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو تھوڑی خدمت کر لی, تھوڑا پیار محبت کر لیا, اور اس کے بعد پھر نشے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ لڑکا ہے, مرد ہے, نشہ کرتا ہے, کہتے ہیں اس کی شادی کرا دو, صحیح ہو جائے, ٹھیک ہو جائے گا. ہاں بڑی جو شادی سے پہلے ٹھیک نہیں ہے, وہ ذمہ داریاں پڑھنے کے بعد کیسے ٹھیک ہو جائے گا, اور جس کا اپنا کوئی مستقبل نہیں ہے وہ دوسروں کا مستقبل کیسے بنائے گا. چھوڑیں, کوئی اگر کسی کو مینٹل بھی کوئی ایشو ہوتا ہے, سائیکولوجیکل بھی ایشو ہوتا ہے, تو بھی کہتے ہیں شادی کرا دو. بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک بیوی گھر آ جائے گی تو اس حال میں بہتر آپ کو کام کرنے والی بھی مل جائے گی. یہاں پہ جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے وہ صرف ایک بیٹے یا ایک شوہر کی بات نہیں ہے, باپ کی نہیں, مطلب ساس, اس کو گنجا کرو, اس کو مارو, تو مطلب اس کا مطلب وہ بھی نارمل نہیں ہے. تو وہ عورت کی دشمن وہ بھی نشہ کرتی تھی. وہ بہت بڑی چیز ہے, وہ تو میری ہر جگہ پہنچے اس طرح کی. اچھا پتہ ہے کیا میں نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے, مجھے سارا قصور مطلب نشے کا نہیں ہے, ذہن کا, آپ کا دل, آپ انسان نہیں ہے, انسانیت آپ کے اندر نہیں. اور مرد بھی ایشو نہیں ہے, عورت بھی جس انداز میں اپنی دشمنی دکھاتی ہے عورت کے ساتھ, بلکہ وہ مرد کو سامنے رکھ کے کئی دفعہ اپنی تسکین بھی کرتی ہے. ایگزیکٹلی, ان کے اپنے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی اتنے ایشوز ہوتے ہیں, وہ اتنا جھیل چکی ہوتی ہیں کہ وہ پھر اپنے بدلے ایسے اپنے بیٹے کو بولتی تھی تمہیں آگ کر دوں گی اگر تم نے اس کو نہیں نکالا, اگر تم بچے نہیں چھینے میں تمہیں بیٹا نہیں بولوں گی, ایسا ساس میری نے. اور پتہ ہے آج کل میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے بیٹے شادی کرتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ وہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ آدھا ہو گیا, اب تو بیوی کا ہو گیا, اگر آپ میں برداشت نہیں ہے نا تو آپ اپنے بیٹوں کی شادیاں نہ کروائیں, اور بلکہ آپ اپنی اولاد کی شادی نہ کروائیں. بالکل صحیح بات ہے. اور ایک اور بات معذرت سے آپ کے ساتھ, آپ کی ایک میں بات سن رہی تھی, آپ نے کچھ بیٹیوں کے بارے میں بات کی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں, اور اولاد جو بھی ہوتی ہے, اور بیٹے بھی پیارے ہی ہوتے ہیں جب تک بیویوں کو پیارے نہیں ہو جاتے, بقول خوش ماؤں کے, تب تک پیارے ہی ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں ہمارے یہ کانسیپٹ کہ جی اگر ایک بیٹا چاہیے تو ایک بیٹی ہوگی, 2 بیٹی ہوگی, اس چکر میں ہم فیملی بڑھاتے رہیں, یا ہم بہت ساری بیٹیاں پیدا کر لیں, تو بھی مطلب یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمارے ملک میں خیر فیملی پلاننگ کے ایڈ بھی بہت چلتے ہیں, عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ دیکھیں چائنا نے آج پوری دنیا پہ قبضہ کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہاں ایک بچہ پیدا کر سکتے ہیں اس وقت. اب انہوں نے ہاں اجازت, لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ جن کو بیٹے چاہیے, جن کی بیٹیاں نہیں ہیں, صرف ان کو. یہ نہیں ہے کہ سارے چائنا کے لیے یہ ہو گیا. قانون آپ زلیخا پہ کیا بولنا چاہیں گے, ایک مرد کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی چیز اور آخری چیز وہ قانون ہے, چاہے وہ اسلام کا قانون ہے, چاہے ہمارے ملک کا قانون ہے, وہ اتنا مشکل نہ بنا دیں. یہ جو وائلنس ہے اس کے لیے ایسی سزا ہو اور سر عام ہو کہ دوسرے لوگ کب اگر کوئی ساس یا ہسبینڈ یہ کر رہا. ہم نے پڑھا ایک رشین لوک کہانیوں میں ایک کہانی تھی جس کا نام تھا قانون.
اس کی ٹرانسلیشن جب میں نے پڑھی کہ ایک کپل ہے طوطا اور طوطی کا، وہ سبق آموز جو کہانیاں ہوتی ہیں، وہ ایک شہر سے گزر رہے ہیں سفر کرتے ہوئے، اس شہر میں کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں، کوئی آبادی نہیں. تو طوطی نے طوطے کو کہا کہ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ تو طوطے نے کہا میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس شہر پہ رات کے ٹائم الو سفر کر کے گزر جائے وہ شہر اجڑ جایا کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم چلتے ہیں کسی اور شہر جہاں پہ کچھ کھانے پینے کو مل جائے. تو اتنے میں ایک الو وہاں پہ آیا. اس نے ان کو کہا کہ کیا بات ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں ہم مسافر ہیں، آگے جانا ہے منزل پہ. تو اس نے کہا میرے گھر رکو، کھانا پینا میرے پاس بہت ہے اور میں تو یہاں اکیلا بادشاہ ہوں. وہ دونوں اس کے گھر پہ رک گئے اور کھانا پینا دعوت ہوئی. صبح جب ہوا کہ ہم اجازت چاہیں گے تو اس نے کہا ہاں تم جاؤ. طوطے کو کہا تم جاؤ، اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کو جانے نہیں دوں گا. اس نے کہا کمال کرو یار، میری بیوی ہے یہ، تمہاری نہیں ہے. ان دونوں کی بحث ہوگی. اس نے کہا میں طاقت میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور میری حاکمیت بھی یہاں زیادہ ہے، اس لیے تم بہتر ہے چلے جاؤ. طوطا مایوس ہو کے جانے لگا تو اس نے آواز دی. اس نے کہا رکو، تمہارا وہ جملے کا یہ جواب دے رہا ہوں، طوطی ساتھ لے کر جاؤ کہ شہروں پر سے الو جب گزر جائیں تو وہاں اجڑا نہیں کرتے. جن شہروں یا ملکوں سے قانون ختم ہو جاتے ہیں وہاں سب لوگ اجڑ جاتے ہیں. تو یہ جو اجڑ رہے ہیں نا ہمارے ملک میں چھوٹی چھوٹی بس نظر نہیں آ رہی، کچھ پیرانارمل چیزیں ہیں، کچھ ایسی ہیں، تو یہ اجڑی ہوئی چیزیں ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قانون بنا دیں، بس صرف باتوں سے پیٹ نہیں بھرے گا. امپلیمنٹیشن نہیں ہے، عمل نہیں ہوگا. ڈومیسٹک وائلنس کی جہاں بات آتی ہے، اللہ معاف کرے ہمارے جتنے بھی مرد حضرات ہیں ویسے تو انہیں بڑی شریعت اور قرآن شریف کی آیات یاد رہتی ہیں، مگر جہاں عورت کی بات آتی ہے، جہاں عورت کے حقوق کی بات آتی ہے، جہاں عورت کے حقوق دینے کی بات آتی ہے وہاں وہ سب چیز بھول جاتی ہے. بات مختصر سی یہ بات جملہ بہت اعلیٰ ہے کہ ہم جب یہ تسبیحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وظیفے لمبے لمبے کہ یا مصور ہو یا باری ہو یا خالق ہو، تو یہ کالا رنگ اس مصور کے اس آیت پہ لگایا جا رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ کالے سفید کا میں تخلیق کار ہوں. آپ اس قرآن پہ بیسکلی حرف ہے، لیکن ہم صرف پریکٹیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سزا یہی ریورس میں ہونی چاہیے، جس نے کیا اس کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. آپ نے کہا اپنے مطلب کی آیتیں اسی وجہ سے تو نکالتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس عورت کی اپنی کیا عزت ہو. ہاں بالکل بالکل، اس کی کیا مینٹالٹی. اور ہم یہ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے اس نے اپنی بہو کے ساتھ تو یہ کیا، اس کی بھی تو بیٹی کہیں بہو بنے گی، اور اگر اس کے پاس بیٹی نہیں ہے تو اس کی پوتی بھی تو کہیں کی بنے گی نا. تو پھر یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ گھوم کے کہانی اسی جگہ آ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی. یہ تو ہے، آپ تک وہ گھوم کے آتی ہے چیز، اور ہم اس دنیا کا سوچیں، آخرت کا بھی سوچیں. اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑی ہوں گی آپ؟ جو آپ کہہ رہی تھی نا نشے میں، آپ نے بڑی اچھی بات کہی. نشے میں آپ کی اصلیت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا. جس نے نشہ کیا اس نے بھی وہی کیا، جس نے نشہ نہیں کیا اس کی ماں نے اس نے بھی وہی عمل کیا. فرق دونوں میں نہیں تھا، عمل میں. دوسرا یہ آپ نے ایک سوال چھوڑا تھا، میں اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے معاشرے کی عورت کے ساتھ جو ایک سب سے بڑی بد نصیبی ہے وہ یہ ہے، وہ سمجھ جاتی ہے پہلی رات ہی میرے خیال سمجھ جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیسا ہے، میری آگے زندگی کیسی ہے، پرابلم کیا ہے، اب جائے کہاں. ذمہ داروں نے تو ذمہ داری نبھا دی، ختم کر دی کہانی. اب جو وہ بیٹھی ہے نا وہ صرف اپنی عزت بچانے کے لیے بیٹھی ہے. اسے پتا ہے اگر میں باہر نکلتی ہوں تو میرا کوئی عزت سے ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. اویئرنیس ہونی چاہیے. نہیں، اویئرنیس سے کام نہیں ہوگا. یہ سب ان سب کو اویئرنیس ہے اس بات کی، ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ جائے کہاں. اگر یہ آج اس شیلٹر ہوم میں نہ آئے تو اس کی صرف تباہی. معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے، ایسے ہومز بنے ہوئے نا، ایسے ادارے بنے ہوئے، ایسے گھر بنے ہوئے، اللہ معافی دے، اللہ نے ان کو کمپلیٹ بنایا ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کام کر سکتی ہیں، محنت کر سکتی ہے، اس پہ بھی کسی نے نہیں روکا. بٹ آج کیا یہ 6 بچے، ایک بچے کا پتہ نہیں کہ کہاں ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے، بالکل یہ ہوتی ہے. اور گھر والے کیا کرتے ہیں، سمجھا کے بچے پیدا کرنے کے لیے دوبارہ بھیج دیتے ہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ طلاق کے بعد عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی. شاید 5 سال پہلے، 10 سال پہلے یہ اور جوان تھی. نہیں، طلاق کا عمل بھی بات کا ہے. اس میں بھی کوئی بعد میں آپ کہو کہ اب میرے ہاتھ میں نہ عمر رہی ہے، نہ میرے پاس کچھ نہیں رہا. دیکھیں عورت دے کر کے کہہ رہے ہیں چلی جاؤ سدھر جائے گا. ارے بھائی اسے بٹھا کر کے کہو سدھر کر کے اور لے کر کے جو اپنی بیوی کو. ہم سدھار کے نہیں بلاتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں صبر کریں، دیکھیں، سمجھیں. لیکن جب لگے کہ کوئی کچھ اب نہیں بدل سکتا، یہ شخص کبھی نہیں بدلے گا، جب اس بات کا یقین ہو جائے پھر کس چیز کا انتظار، پھر صرف آپ کی زندگی تباہ نہیں ہو رہی، آپ کے ساتھ اور خاندان کی بھی زندگی تباہ ہو رہی ہے، بچوں کی بھی زندگی تباہ ہو رہی ہے، ان کا آنے والا مستقبل بھی تباہ ہو رہا ہے. تو پلیز یہ سوچیں آپ نے کیا سوچا، اب آپ کیا چاہتی ہیں.
بھی मैं ये चाहती हूँ कि उनकी वो थोड़ी सी जगह थी उसी पे नजर थी ना कि ये जाएगी तो हम ये जगह बेचेंगे छीनेंगे इससे, और भी उनकी जगह है मगर मेरी जगह पे वो नजर थी, बच्चे जहाँ थे मेरे तो वो बेचना चाहते हैं। मुझे वो जगह अगर इनसे लेके मुझे अलग दी जाए, मुझे भी बच्चों के लिए जगह ताकि मैं अपने बच्चों का सर छुपा सकूं। आप अभी यहाँ कितने सालों से हो? अपनी मुझे बहुत कम अर्सा हुआ कुछ है। दिन हुए अभी हुए थोड़े कुछ जी। दिन। हम तो बहुत आपके अपने पेरेंट्स जो हैं, इनके अपने माँ बाप नहीं कुछ ऐसे मामलात को ठीक करवाते हैं? आपके माँ बाप ठीक करवाते तो हालात यहाँ तक नहीं पहुँचते, और हमारी कोशिश यही होती है कि जो केस भी एंटर होता है जितनी जल्द मुमकिन हो उसको वापस उसकी जगह पर सेटल किया जाए। तो इनके माँ बाप आपको सपोर्ट नहीं कर रहे? जो मेरी अम्मी है वो दिल की मरीज है, हमारी बहुत फैमिली कम है, भाई छोटा भी फौत हो चुका है ना, कैंसर का मरीज था, अम्मी भी दिल का, तो छोटे भाई हैं, तीनों मजदूरी करते हैं। हमारी जो जगह है, अम्मी लोग ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ सिर्फ कांटे जला के वो अपना, कुछ भी उनके पास नहीं है, बिल्कुल छत भी नहीं है, तो इसलिए तो इनको मौका मिला कि हम इनको जो दिल चाहे इनको जो गुर्बत की सजा दे। तो अभी मेरे बच्चे मैं महफूज हूँ और मुझे ऐसी जगह पे ये किया तो आपकी जो जगह है वो आपके नाम पर है, उसके कागज है कोई आपके पास? पहाड़ी पे पता नहीं वो अब बताइए, वहाँ पे तो पहाड़ियों पे तो कोई ना नहीं, कागज कागज होगा ना नहीं कुछ है। होगा, कुछ भी नहीं। वो तो एक बस कहते हैं कि ये जी जंग दे दिया। ताकतवर और ताकतवर की नहीं है, ये जंग ताकतवर और कमजोर की है, और ताकतवर इसी तरह जायज नाजायज कमजोर को दबाता भी है और उसकी सही बात चीजों है। पर कब्जा भी करता है। बिल्कुल सही कह और रहे फिर हैं। जब आप हुकूमत की तरफ जाते हैं और मुख्तलिफ तरह देखते हैं तो फिर उसमें कानून में भी मजबूती ताकतवर को मिल जाती है, कमजोर को नहीं मिलती। हुकूमत के तो अपने मसले हल नहीं होते। तो वो बाकी क्या हल तो- उनके करेंगे? अपने यहाँ पे मसले एक छोटा सा मैं तो एक मैसेज देना चाहूंगा, उसको आप लोग हाईलाइट करें कि अहले महल्ला खड़ा होना शुरू कर दें, अहले मोहल्ला खड़े होना शुरू कर दें, सारे मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जैसे जाएंगे। अभी ब्रेक के बाद एक बच्ची को मैं यहाँ पर बिठाऊंगी, आप सबसे मिलवाऊंगी। मोहल्ले वालों ने ही इन्फॉर्म किया कि उसके साथ तेज जाब्ती हो रही है, वरना 2 साल तो क्या शायद वो भी इसी तरह 15 साल 20 साल उसी जंजीरों में बंधी रहती। वो बच्ची, उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बट अगेन मैं दोबारा कह देती हूँ, प्लीज हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे दिल की बात है, वो हम कह रहे हैं। तो आप सबको भी पता है सही क्या है गलत क्या है, तो जो सही अगर लगता है तो सही करने की कोशिश भी करें, और जो गलत है तो प्लीज उसको गलत बोलें भी और गलत कहें भी और गलत समझें भी। एक छोटा सा ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा यु'तीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फावा ववजदका ज़्वालन फहदा ववजदक आइलन फागना वअम्मल यतीमा फला तनहर वअम्मस साइल फला तकहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ही खूबसूरत जो नाज़िर घरों पे बैठे हैं या जो हाजिर हम यहाँ पे बैठे हैं, जब भी कोई कलमा सुनते हैं, कुरान की कोई आयत सुनते हैं, इसके मुंह से ये फूटने वाली रोशनी पे हम सुभान अल्लाह कहते ज़रूर हैं, लेकिन इतनी रोशनी जो पूरी दुनिया को मुनव्वर करती है ये आयतें, उसकी अपनी ज़िंदगी इतनी तारीक और तकलीफ दे गुजरी है, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। ये सनम आप पूछ के बताएंगी उस बच्ची और सुमेरा, मैं मुझे इससे बात करते इसी हुए ताकत मुश्किल लग रहा है। ने ये भी बच्ची बताएगी खुद अपने बारे में, यही अल्लाह के कलाम ने इसको उस अजाब से निकाला और एक बेहतर जिंदगी में डाला, क्योंकि ये पुकारती रही अपने रब को, उन तकलीफों में भी पुकारती रही। इसने कहाँ कहाँ वो विर्द किए हैं। आज तो इसके हाथ में तस्बीह है, उस वक्त इसके हाथ में कुछ नहीं था, तो पोरों पे पढ़ा करती थी अल्लाह का कलाम और विर्द करती थी, और रब ने उसको उस मुश्किल से आसानी की तरफ भेज दिया। सुभान अल्लाह। क्या हुआ था सुमेरा? वालदा इनकी जो वालदा है वो सगी नहीं है, वालिद इनके सगे हैं। ऐसे ही है सुमेरा? कहाँ रहती थी? घर में कौन सी जगह थी सुमेरा की? मट्टी जगह। मट्टी की जगह। चलो बताओ कि क्या हुआ, और फिर बताओ अल्लाह ताला ने मदद कैसे की आपकी।
मुझे बताएं। पता सुमेरा, क्या आप जब बताओगे ना जानी, तो फिर और भी लड़कियों को या बच्चों को या कोई भी अगर मुसीबत में होगा ना, तो उसको आपकी बात सुन के हिम्मत आएगी, ताकत आएगी कि देखो इतनी छोटी सी बच्ची जब इतना बर्दाश्त कर सकती है और इतना अल्लाह से दुआ मांग के अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान कर सकते हैं, तो दूसरों के साथ भी ये हो सकता है ना बेटा? और अल्लाह कभी किसी का वक्त एक सा नहीं रखता। बेशक। आप मदद मांगते हैं, मदद आती है। बिल्कुल बिल्कुल। फोन नहीं है आपको बताने का? अच्छा चलो खैर। अच्छा मैं अभी साथ जाती हूँ ना, फिर बताएंगी। मुझे शर्म आती है। शर्म आ- ओके, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ ताकि इसको कहते हुए शर्म आती है, उन लोगों को करते हुए शर्म नहीं आ रही। और जो अमल किया वो सुने तो दिल हिल जाए। ये बता नहीं सकती, क्योंकि मैं एक बात बता दूं, इवन इन सारी बातों के बावजूद ये जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, ये जब जोश मारते हैं, तो आज भी इसके दिल में कहीं गहराई में झांको तो ये ख्वाहिश है कि काश मेरे साथ ये ना करते, काश मैं आज भी उन्हीं के साथ रह रही होती। क्योंकि ये तन्हाई में, त्योहारों में जब मेरे गले आके लगती है तो मैं इसके दिल की हर बात जानती हूँ। अब भी तहखानों में वो ख्वाहिश मौजूद है। बदनसीब है जो ऐसी औलादों को खो देते हैं, वो बदनसीब है वो बाप जो इतनी प्यारी नेमत से, कि जो तस्बीह पढ़ के हमारे लिए दुआ करती है, जब ये हाथ उसके बाप के लिए उठते थे या उठते, अगर वो ना निकालता उसकी वो सारी नेमतें छिन गई। वो समझते हैं उसने एक अपनी जिम्मेदारी फेंक दी इदारे की तरफ, उसने अपनी नेमत, अपनी रहमत दे दी इदारे को। और भाभी ये जुल्म जितना, मतलब ये जंजीरों में जकड़ना, हम तो ये कहते हैं जो मकाफाती अमल है ना, जो आज हो रहा है, हम हमेशा सुनते आए हैं कि जी अगर आप ऊपर हैं तो आपका जो पहिया चल रहा है नीचे वाले का हाथ थामे, क्योंकि अगले सर्कल में आपने नीचे होना और उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। जंजीरों में नवासी रसूल को भी झगड़ के शाम के बाजारों में, लेकिन आज नाम उसका है जिसने झगड़ा, उस पर सब लानतें करते हैं। ये दुआओं की फैज़याबी उसने नहीं ली जो बाप है, लेकिन आज ये सारा समर जो यहाँ महसूस हो रहा है, कोई इसमें नकलीपन नहीं है। और क्या इस बच्ची की जिंदगी को हेल्प किया? की कोई ना सुने, मजलूम के साथ भले कोई ना हो, लेकिन उसके साथ जो वो ताकत होती है ना, वो रहती दुनिया तक उसका साथ भी देती है। बहुत ताकत से निकली है ये, हल्के पन से नहीं आपके निकली सामने बात आए, है। आपको इशारा करने, आपने उनको सारी बातें बताई ना, अब वो इशारा करने आए कि इनको भी बताओ। देखो सामने खड़े हैं। आपको कितने दिन हुए यहाँ पे? मैं रमजान से 1 महीना पहले आई थी। रमजान से 1 महीना पहले। मजा आता है यहाँ पे? जी, अच्छा सच बताओ, सारिम भाई ज्यादा पसंद है या आलिया भाभी? आलिया भाभी। आलिया भाभी ज्यादा पसंद है? डायरेक्ट जवाब, सोचा भी नहीं। ये ऐसे ही, ये खुला खुला बोल। हाँ ये खुला खुला है भाई। ये जो करती है, अगर इसको यहाँ किसी से नाराजगी भी होती है तो मुझे खुल के बताती है कि ये मैंने किया है और ये मैंने नहीं किया। इसका जब भी कोई मसला होता है, मैं और किसी को नहीं, मैं डायरेक्ट इसको बुलाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सच्ची स्टोरी पूरी सामने आ जाएगी। सच बोलती ये है, मसले करती है? नहीं छोटे मोटे, ना, लेकिन करती ये हो ना इतनी मजबूत है कि इसमें सच बोलना आज भी नहीं छोड़ा। बहुत अच्छी बोलती सच है। आज भी सच बोलती है। अच्छा मैं चाहूंगी कि अगर आप बताएं या आलिया भाभी। आलिया बताएंगी। ये मेरे पास आई थी, पुलिस ने रेड करके और इसको बाजियाब करा के, और यहाँ किसी चैनल के तवज्जुह से आई थी कि उन्होंने मोहल्ले वालों ने रिपोर्ट वगैरह की थी, फिर गए और वहाँ से पूरी वो फुटेजेस, वो सारी चीज़ें वो सब नशर हो चुकी हैं। ये जिस इलाके में रहती थी, वहाँ इसका एक छोटा सा घर था। उस घर में एक पोर्शन बनाया हुआ था, एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का, जिस पे ऊपर छत नहीं थी और नीचे कच्ची जमीन थी। उस ऊपर मतलब तपता हुआ सूरज, याद है ना आपको? दो एज साल स्ट्रोक भी हो चुका है। 2 साल उसको उस तपती हुई जमीन पे इसको बिठाते थे। ऊपर से सूरज की गर्मी होती थी और इसको जंजीरों से, लोहे की जंजीरों से बांधा हुआ था। इसकी सौतेली माँ और सगा बाप। इसकी जिंदगी नहीं चाहिए उन्हें, गंजा कर दिया इसको, काफी तशद्दुद किया, इंटरेस्ट नहीं है कोई। और ये अपने छोटे बहन भाइयों को जो सौतेले थे बहुत चाहती थी, लेकिन ये उसको हाथ नहीं लगा सकती थी। इसको ये कह दिया था तुम्हें कैंसर है, और कैंसर भी ऐसा जो छूत की बीमारी बन गई है। ये जब उस गर्मी में रहती थी, इसकी नाक और इसके मुंह से इतना इतना खून आता था। ये जो, और इसका पूरा सामान से मुराद ये कि एक प्लेट अजीब सी प्लास्टिक की, एक पीने का पानी का ग्लास, ये सब चीजें भी उन्होंने गोरी में बंद करके एक कोने में डाली हुई थी।
یہ کسی سے نہ بات کر سکتی تھی نہ کچھ، اور وہاں پہ اس کے پاس کوئی تسبیح بھی نہیں تھی کہ یہ رب کا نام لے، تو یہ وہاں پوروں پہ پڑھتی تھی۔ چلو یہ تو بتا دو دعا کہ جو اس مجبوری میں وہ اللہ کے کس نام کو پڑھیں تو ان کو اللہ پاک مشکل سے آسان کر دے گا، جن کے ساتھ یہ سب ہو میری رہا ہے۔ امی نے میرے کو بہت، میں اپنے امی ابو سے تنگ آ گئی، میرے امی ابو میرے کو اپنے گھر سے نکالتے تھے، کہہ رہے نکلو۔ تو جب میں نے اپنی امی کو نہیں بتائی، میں نے اس جگہ میں اس انگلی میں نے 30,000 آیات الکریمہ پڑھا، الف لام میم 30,000 تک پڑھا۔ اللہ کرے میں کچرا کنڈی چلی جاؤں، اپنے امی ابو گھر سے چلی جاؤں یہاں سے۔ پھر میری پڑوسی نے شکایت کیا پولیس کو، پولیس پھر بابی نے میرے کو لے کر آئی ادھر۔ آپ کھانا وانا دیتے تھے وہاں پہ؟ کبھی کبھی تھوڑے دیتے تھے، کبھی جب دیتے تھے مارتے بھی تھے ساتھ۔ تو آپ کیوں نہیں اچھی لگتی تھی ان کو؟ کیا بولتے تھے کہ گھر کے کام وام کروانے ہوتے تھے؟ کیا مسئلہ تھا جانی؟ میری امی کو میں نہیں پسند، دوسری امی کو۔ آپ اچھی نہیں لگتی تھی ان کو؟ اور آپ کو وہ اچھی لگتی تھی؟ جی نہ صرف وہ اچھی لگتی تھی، اس سے یہ پوچھیں کہ وہ ستیلا بھائی کیسا لگتا ہے جس کے لیے آج بھی تڑپتی ہے۔ میں ایک واقعہ بتا بھائی دوں۔ بھی آپ کا چھوٹا؟ جی 2 سال کا تھا جب میں ادھر تھی، اپنے گھر میں تھی، تب میری امی نہیں چھوڑتی تھی۔ آج بھی اس کے لیے تڑپتی ہے۔ نہیں ایک اور اس کی بات بتاؤں، پھر یہ اور بتائے گی ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں۔ شیلٹر میں یہاں پہ بچوں کو میں چیزیں دیتی رہتی ہوں، تو میں نے بچوں کو چیزیں وغیرہ دی، اس کو بھی کچھ چیز دی، اس پہ کچھ جھگڑا ہوا، کچھ چیزیں اس نے کھلونے ولونے اپنے پاس رکھ لیے۔ اچھا وہ پھر مجھ تک بات آئی، میں نے سمجھایا سب کیا، تو میں نے کہا بیٹا کیوں کیا سمیرا ایسا؟ کہنے لگی بھابھی میرا وہ ایک بھائی بھی ہے نا چھوٹا، مجھے بہت پیارا لگتا ہے، جب میں اپنے گھر جاؤں گی اپنے یہ کھلونے میں اس بھائی کے لیے لے کر جاؤں گی تحفتاً۔ میں نے اس کو گلے لگایا، میں نے کہا اللہ وہ وقت لائے کہ تم گھر جاؤ تو میں یہ اٹھائے ہوئے کھلونے نہیں، میں تمہیں بہت پیارے کھلونے خرید کے دوں گی جو تم لے جا کر اپنے بھائی کو دینا۔ تو یہ جہاں اذیت میں بیٹھی ہے وہاں بھی ان کے لیے خوشیاں ڈھونڈ کے اور سمیٹ کے، دنیا سے لڑ کے وہ خوشیاں سمیٹ رہی ہے، اس امید پر کہ جب کبھی بھی جاؤں گی تو ان کو وہ چیزیں دوں گی جن کی وجہ سے میں وہاں رہ نہ پائی۔ ان کے والد آئے ہوئے کوئی، انہوں نے کچھ پوچھا؟ نہیں، آئے صرف جس دن پولیس کے ساتھ آئے تھے صرف اس دن میرے پاس آئے ہیں، اور اس کے بعد تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے ہماری بچی؟ نہیں، اگر ضرورت ہے بھی تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جانے کے بعد میں آپ سے ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، مطلب آتے ہوں گے تو ان سے نہیں ایسے لوگوں کو کوئی سزا بھی نہیں ہے کہ پولیس انہیں پکڑے یا عید گزری، بقرعید گزری، کوئی پیغام نہیں بچی کے لیے، کوئی عیدی نہیں، کوئی جوڑا نہیں، یعنی ایسے لا تعلق ہو جاتے ہیں جیسے کبھی ان کی زندگی کا حصہ بھی نہیں۔ تو وہی آپ سے پوچھ رہی ہوں، جو بچوں پہ ظلم کرتے ہیں یہ بھی وائلنس ہی ہے نا، ڈومیسٹک کی کہہ لیں، چاہے بیوی پہ ہو چاہے بچوں پہ، اس کی کوئی سزا نہیں ہے؟ اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس بچے پھینکے چلے جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوائقین جو ہے نا ان کو معاف کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے، قتل بھی ہو جائے تو معاف کر سکتے ہیں۔ خود ہی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ آپ ان کو کیا سزا دلوائیں گے، کچھ نہیں کر چھوٹا سکتے۔ سا مجھے بہت ضروری بریک لینا ہے سارے میں، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آ کے سمیرا سے بات کریں گے اور فادر کے بارے میں جانیں گے کہ فادر تو سگے تھے، وہ تو سگا باپ تھا، وہ ایسا کیوں کرتے تھے، یا وہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، بٹ وہ ابھی تک ملنے نہیں آئے۔ پر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ دوبارہ یہ اپنے بھائی سے مل سکے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کے دل میں بھی رحم ڈالے، محبت ڈالے اس کے لیے۔ چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد مزید سمیرا کی ہی کہانی جانیں گے۔ ویلکم بیک، ہم لوگ واپس آ چکے ہیں ناظرین، اور سمیرا ہمارے ساتھ ہیں، اور سمیرا نے اپنے ہاتھ سے کام بنا کے اور اللہ کا نام لکھا ہے۔ سمیرا بتاؤ کہاں سے سیکھا یہ؟ میری امی کرتی تھی، میں چھوٹی سے تھی، میں نے دیکھ لیا، میرے کو شوق تو میں نے کر لیا۔ آپ کی کون سی والی امی، دوسری والی یا پہلی والی؟ اپنی امی پہلے بھی۔ پہلے والی؟ جی اچھا، ان کو آپ دیکھتی تھی؟ جس کے دل میں اس طرح سے اللہ رہتا ہو اس کی تو کامیابی پکی ہے۔ ہاں سمیرا نے، اور مستقل اللہ بہت شوق سے یہ کاٹتی ہے ماشاءاللہ۔ اس قدر خوبصورت سٹارز کو پرویا گیا، اگر وہی نہ اچھا ان چیزوں سے نا میں پرسنالٹی کا بھی انالیسس کرتی ہوں کہ اس کے ذہن میں یکسوئی، سکون، اطمینان، یہ والا کام نا بہت یکسوئی سے کرنا پڑتا ہے۔
تو اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا پھر یہ اس میں کچھ بھی کاٹ سکتی تھی, چڑیاں, پرندے, کچھ بھی, لیکن اس کے دل میں یا اس کے دماغ میں جو چیز ہے نا وہ مستقل اسی کو کاٹ رہی ہے. ہاتھ میں تسبیح, دل میں اللہ, 5 وقت کی نمازی, تو میں زبان پہ ماشاءاللہ. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون سی بد نصیبی ہے جو اس کو گھر سے ادارے تک لے کے آئی. اچھا نہیں, میں یہ دیکھ رہی تھی, میں نے کہا جیسے قرآن پاک میں جب آپ پڑھتے ہیں ترجمہ سے, ہمارے یہاں تو لوگ خیر ثواب کمانے کے لیے پڑھتے ہیں, کبھی عمل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے, لیکن اگر کبھی ترجمے سے صحیح سے پڑھیں تو اس میں جب اللہ تعالیٰ آپ سے ایڈریس کر کے اپنا نام بتا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں, اور اگر آپ کے دل میں وہ اسٹرانگ فیلنگ ہونا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ ایسے سوچتے ہو جیسے سمیرا سوچتی ہے, تو اب یقین کریں مطلب ہر انسان نے ایکسپیرینس کیا ہوگا زندگی میں کبھی کہ جب آپ کسی ایسے پرابلم میں آتے ہو اور آپ اللہ کو دل سے یاد کرتے تو آپ کے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے. مجھے بتاؤ سمیرا, آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتی ہیں دل میں؟ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں, اللہ پاک کا کلام پڑھتی ہوں. اچھا کس سے سیکھا ہے کیا قرآن؟ کس سے پڑھی؟ اب پڑھا آپ نے؟ قرآن نہیں پڑھا, میری امی مدرسے جانے نہیں دیتی تھی. کیوں؟ صرف اپنے بچوں کو جانے دیتے تو میرے کو گھر میں بٹھا دیتے. پھر کام پہلی امی نے سکھایا نہیں, پھر جانے میں یہاں کے سیکھی. ہمارے پاس سیکھا. اچھا یہاں پہ ہاں, یہاں قرآنک تعلیم بھی ہم دیتے ہیں اور لائک انفارمل ایجوکیشن ہے وہ بھی. میرا تو بس نہیں چلتا, میں یہاں پہ ایک اسکول بھی بنا دوں, میں کیا کیا سارم گرنی شیلٹر ہوم میں کر دوں کہ جس لیول کی تعلیم میرے بچے حاصل کر رہے ہیں میں انہیں کسی بھی طرح اس لیول تک لے جاؤں. اچھا, اور مجھے اس وقت سچی سچی بتاؤ کہ گھر میں سب سے زیادہ کون یاد آتا ہے؟ میرا چھوٹا بھائی. اس کو سب سے زیادہ مس کرتی ہو؟ جی. اچھا جب امی, اور ہم یہاں پہ وہ بچے دے دیتے, پتہ ہے یہاں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو گود میں لے کے اس بھائی کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جب امی لوگ آپ کو ایسے مارتے تھے یا بند کرتے تھے تو باقی بھائی بہن آپ کو سپورٹ کرتے تھے کہ ایسا نہیں کریں, آپ لوگ غلط کرتے تھے تو میرے امی ان لوگ کے مارنے کے اوپر شروع ہوتے جاتے تھے. ان کو بھی مارتے تھے؟ جی. وہ بھائی بہن سارے اچھے ہیں مطلب؟ جی, ان لوگ پھر چپ ہو جاتے تھے. اور کتنے بھائی بہن تھے ادھر آپ کے؟ 4 بھائی 2 بہنیں. اچھا ماشاءاللہ. آپ سے سارے چھوٹے؟ ابھی ایک بھائی نہیں ہے, وہ اللہ کے پاس ہے. مطلب اتنے بھائی بہنوں کے باوجود بھی ایک بچی کی جگہ نہیں تھی جہاں اتنے پل رہے سوتیلے بچے کی جگہ نہیں تھی. تو اس عورت کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکلی ایشو ہوگا ورنہ اتنی نہیں. بچی- لیکن فادر کا کچھ اچھا تو ابو عجیب نہیں تھی. سپورٹ کرتے تھے؟ اچھا ابو کیوں نہیں سپورٹ کرتے تھے؟ وہ تو آپ کے سب سگے ابو تھے نا, پھر کیوں نہیں کرتے تھے؟ میری دوسری امی ان کو کبھی کہتی تھی میرے یہ کام کرتی, یہ جھوٹ بولتی, میرے ساتھ یہ زبان چلاتی ہے, یہ کرتی وہ کرتی. پھر میرا ابو بھی مارنے لگ جاتی تھی, میری امی بھی. میرے ابو میری امی کا بات سنتے تھے, میرا ایسا نہیں. تو نہیں تھا بھابھی کہ اس کی جو امی ہو وہ ان صاحب کی دوسری بیوی ہو, کچھ آپ کو پتا ہے ان کی بیک گراؤنڈ پتا ہے؟ نہیں, آپ کی امی تھی, یہ دوسری مسز ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑی بچی کیونکہ ہوتا ہے نا کبھی انسان بدلہ بھی لیتا ہے کہ بھائی یہ دوسری مطلب عورت بیوی میں سے ہیں وہ فوت ہو گئی, پھر دوسری شادی کی, اس میں سے بچے ہیں. آپ کی امی دوسری بیوی کتنا عرصہ پہلی تو ہوا ہے ہے ہی نہیں. ان کی ڈیتھ کتنا عرصہ پہلے ہوئی؟ آپ کس ایج میں تھی؟ میں تو چھوٹی سی تھی جب میری امی اللہ کے پاس چلی گئی. اس کی اپنی ماں حیات نہیں ہے, یہ چھوٹی سی تھی. اب یہ جو کچھ بھی باتیں بتا رہی ہے نا, یہ اپنی اسٹیپ مدر کی بتا رہی ہے, اور یہ اپنے ان بہن بھائیوں سے بھی بہت محبت کرتی ہے. یعنی ان کے لیے تو اسٹیپ کا لفظ مجھے لگانا اچھا نہیں لگا کیونکہ یہ دل سے لگا کے رکھتی ہے انہیں. تو یہ اسٹیپ وغیرہ بھی کچھ نہیں ہوتا, یہ انسان انڈیویجول ہوتا ہے. جس کے دل میں گنجائش ہوتی ہے وہ سب کو اپنا لیتا ہے, اور جس کے دل میں گنجائش نہیں ہوتی وہ اپنوں کو بھی دھتکار دیتا ہے. اس کے فادر کو پتا تھا کہ مطلب اس کو چھت پہ باندھتے ہیں؟ چھت پہ نہیں, گھر میں ہی ایک حصہ دیا تھا. سنم کیسے نہیں پتا ہوگا, ایک چھوٹا سا گھر ہو, ایک چھوٹے سے گھر میں آپ نے ایک پورشن بنایا, کیسے معلوم نہیں ہوگا؟ اور صرف یہ نہیں, انہوں نے غلط رپورٹس بھی بنائی ہوئی تھی, وہ بھی میرے پاس کہیں ہوں گی. وہ غلط رپورٹس بنا کے یعنی سمپل جیسے نزلہ زکام کھانسی کی ہوتی ہے نا, وہ بنا کے اس کے ہاتھ میں لا کے پیپر دیا اور اس کو ذہنی ٹارچر کیا کہ تمہیں کینسر ہے, اسی لیے تمہیں ناک اور منہ سے خون بھی آتا ہے, تم اسی لیے چھوٹے بہن بھائیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. اس کو صرف فزیکلی ٹارچر نہیں کیا, وہ اذیت بھی دی. میرے پاس یہ اتنے مہینوں سے ہے, میں نے تو اس کو پیراسیٹامول بھی نہیں دی. ماشاءاللہ یہ بالکل فٹ ہے. بس وہ جہالت ہے, جاہلوں کا تو کوئی پھر حل لیکن پھر وہ میڈیکیشن بھی کر رہے تھے. یہ اگر وہاں سے میرے پاس نہیں آتی, یہ سارم گرنی ٹرسٹ میں نہیں ہوتی, تو پتہ نہیں اس دنیا میں بھی ہوتی ہے, اس کے ساتھ وہ کیا کر گزرتے. کھلا رہے تھے نا,
بالکل کھلا رہے تھے. یعنی ایک نارمل رپورٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کینسر جیسا موذی مرض ہے تو میڈیکیشن بھی وہ تو اللہ معاف کرے, ایسی کون سی جائیداد اور ایک چیز اور جو اس کو اتنا سب کچھ اتنا پلان کیا زبان چلائے گی یہ بچی, کیا جھوٹ جب اس کا باپ آیا سنم, اس نے ایک بات اور بولی. انہوں نے کہا کہ یہ سب تو ہے, اس کے اوپر جن کا سایہ بھی ہے. چلو بس یہ رہ گیا. کوئی کسر نہیں چھٹی تھی جو اس بچی کے ساتھ انہوں نے نہ کہا. آپ کے نانا نانی دادا دادی باقی رشتے دار ہے سب ہے, وہ آتے تھے, سب دیکھتے تھے, یہ سب نہیں ان کے سامنے نہیں کرتے تھے؟ سب کے سامنے کرتے تھے لیکن کوئی بھی کچھ نہیں بولتے تھے. اچھا کوئی کچھ نہیں بولتا, کیسے بےحس لوگ ہو گئے. خاندانی بیماری ہے شاید, ایک بچہ اس میں سے صحیح ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ اون نہیں کرتے نا, ہمارے یہاں پرابلم یہ ہم اون نہیں کرتے. ایک جملہ, یہ میرا معاملہ نہیں ہے, میں اس میں کیوں پڑھوں, میں کیوں بولوں, یہ جملہ آپ ہر دوسرے شخص کے منہ سے سنیں گے. جبکہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا جب آپ اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ باشعور ہیں, بااختیار ہیں, تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ انٹرفیئر کریں. اچھا سمیرا, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں, تو آپ کا دل کیا چاہتا ہے, آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ابھی پولیس نے میری امی ابو کا اور میری بات بند کیا. بس میرے یہ دل چاہتے میں اپنے گھر چلی جاؤں, اپنے بہن بھائی سے مل کے, اور اپنا بھائی کو, چھوٹا بھائی کو ادھر یا ادھر مل کے آ جاؤں, پھر میں واپس بابی کے پاس. اس گھر میں جانے کا کیسے دل چاہتا ہے جہاں آپ کو بند کیا ہوا تھا؟ دل یہ چاہتا ہے کہ میں میری پولیس, مطلب جو پولیس کی وجہ سے سارا یہ مسئلہ ہوا ہے, مجھے اجازت مل جائے, میں گھر چلی جاؤں, اپنے بہن بھائیوں سے ملوں, چھوٹے بھائی کو لے کے یہاں آ کے اس کے ساتھ رہوں. تو اس گھر میں کیسے جانے کا دل چاہتا ہے, وہ تو بہت آپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے. تو پھر آپ کا کیوں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اور پھر اگر دوبارہ ویسے ہی کریں گے پھر میں تو رہوں گی نہیں, بس اپنے بہن بھائیوں سے مل کے واپس آؤں گی بابی کے پاس. اچھا آپ ان سے ملنا چاہتے ہو نا, کیونکہ وہ تو آپ کو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے, وہ کہتے تھے آپ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ. نہیں کہہ رہی رہوں گی نہیں, لیکن آ جاؤں. اچھا اچھا چلے, آپ کا بھائی کہاں رہتا ہے, میں اس کو لے کر آؤں گی آپ سے ملانے. نہیں, میری امی نہیں چھوڑے گی. نہیں چھوڑے. تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہو کہ آپ سوچو کہ پہلے آپ تھوڑا پڑھائی کرو, تھوڑی سی بڑی ہو جاؤ, ہاں, پھر آپ ان کے پاس جاؤ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ اتنی اچھی بچی ہو, اور پھر وہ آپ کو اپنے گھر میں رکھ لیں. نہیں رکھے گی. کیوں نہیں رکھے گی؟ اچھا چلو آپ مجھے سچی سچ بتاؤ, کبھی آپ نے واقعی کوئی ایسی شرارت کی کہ آپ کو لگا ہو کہ ہاں میری امی اس پہ ناراض ہو گئی؟ میری امی جو جب میں کھانا کھاتی تھی تب بھی تو میری امی ناراض ہوتی تھی, کیوں کھانا کھاتی ہے. مطلب ہر بات پہ ناراض؟ نہیں, میں کھانا کھاتی تھی تو مجھ سے ناراض ہوتی تھی, کیوں کھانا کھاتی ہو, وجود سے ہی پرابلم ہے. کھانا نہیں کھائے گی تو زندہ کیسے رہے گی. اچھا چلو, آپ کا بھائی اگر میں لے کر آ گئی تو پھر میں گھر نہیں جاؤں گی, میں اپنے بھائی کے پاس یہی رہوں گی. رہنا یہی ہے, لیکن وہ چھوٹا بھائی یہاں چاہیے. لیکن میں ملانے کے لیے لے آؤں گی, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے 1-2 گھنٹے ہم ملیں گے, پھر میں واپس. نہیں, ملانے کے لیے نہیں. لیکن اب دیکھو نا, وہ تو آپ کی ہمیشہ امی کا بیٹا ہے نا, اس سے پھر کون لے کر کے جائے گا. چھوٹا ہے نا, آپ کی امی کے پاس ہوگا نا. ابھی تو 3 سال کا وہ ہے, پھر جب میں آئی تھی 2 سال کا تھا, ابھی تو رمضان بھی گزر گئے, ابھی 2-3 سال کا ہو گیا. اچھا آپ کتنے سال کی ہو؟ بھابھی کو پتا, بھابھی کو پتا ہے, مجھے بھابھی کو پتا ہے کہ 12 سال. اچھا بھائی, بھابھی کتنے سال کی ہے یہ 12 سال کی ہے. اچھا چھوٹی سی ہے. چلے جی, یہ ایک اور آگے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہو گیا, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہیں گے کہ وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں؟ جی. کیا دعا کریں؟ میرے امی ابو کو اللہ ہدایت دی, اللہ میرا بہن بھائی اللہ میرے کو ملائے, اور میرا بھائی کو اللہ, میرے امی ابو کو اللہ ہدایت دے, اور میرے امی ابو اللہ کرے میرے کو گھر میں رکھے, میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. آپ صحیح کہہ رہی ہے, اس بچی کے نا کچھ لوگوں کے دلوں میں اتنی گنجائش ہوتی ہے, اس بچی کے دل میں ہی پیار, محبت اور پیار اللہ میاں نے اوپر سے ڈال کے. سمجھداری دیکھو. اچھا مجھے بتاؤ, اللہ میرے ماں باپ کو ہدایت دے, یہ اتنا مناسب جملہ ہے کہ اس سے زیادہ مناسب جملہ بولا نہیں جا سکتا. اچھا بھائی بہن, جو چھوٹا تو سب سے پیارا ہے مجھے پتا ہے, لیکن باقی جو بھائی بہن تھے سب سے اچھا دوست کون تھا؟ دوستی کس سے زیادہ تھی؟ بڑی بہن سے. بڑی بہن سے. نام کیا بڑی بہن کا؟ سعدیہ. سعدیہ. جی. تو سعدیہ سے لڑائی نہیں ہوتی تھی کبھی بھی؟ نہیں, اس سے دوستی ہے. جی. چلے, ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے, آپ بھی ہمارے لیے دعا کرنا, اور پاکستان کے لیے بھی دعا کرنا. میں پوری دنیا کے لیے کرتی ہوں جب نماز پڑھتی ہوں. کیا بول رہی جب میں نماز پڑھتی ہوں, میں نے کہا پاکستان کے لیے دعا کرنا, کہتی میں تو پوری دنیا کے لیے دعا کرتی ہوں. چلو, اب آپ پوری دنیا کے لیے دعا کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ویسے ہی, آپ کو پتہ ہے جو انسان بھی جو دعا مانگتا ہے نا, اس دعا میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں, اگر آپ
کسی کے لیے کوئی اچھی دعا مانگتے ہو تو اس میں بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے, اور کسی کے لیے اگر آپ کوئی بد دعا یا بری دعا مانگتے ہو تو اس میں بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے. مجھے جب تک پتہ نہیں تھا تو مجھے کبھی غصہ آتا تھا, میں ایسے بول دیتی تھی کہ یہ ہو یہ. اچھا دن جب میں نے وہ آیت پڑھی اس کے بعد سے اب میں اگر مجھے کبھی غصہ آتا ہے, میں کسی کے لیے کچھ سوچنا چاہتی ہوں, دین آئی سڈنلی ریئلائز کہ او اللہ میاں نے کہا ہے کہ آپ اگر کوئی برا بھی مانگ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کا حصہ ہے, تو مجھے نہیں چاہیے وہ, یو نو. تو یہ چیز واقعی ہم نے تو پڑھا تو ہمیں پتہ ہے, لیکن بچی کی جو پازیٹیوٹی آپ دیکھیں وہ کیا ہے کہ وہ کہتی ہے میں سب کے لیے مانگتی ہوں, تو اس میں اس کا حصہ ہے, تو آلریڈی اللہ کی طرف سے اس کے لیے بہت ساری اچھائیاں ہوں گی, حصہ بڑھ گیا ہوگا. ہاں بالکل. اور میں تو بہت خوش نصیب ہوں, یہ میری بہت پیاری بیٹی ہے نا. میں کہیں مجھے جانا ہو کچن میں واش روم میں, آپ کو پتا ہے یہ دروازے پہ کھڑی رہتی ہے, سب کو ہٹا دے گی, یہ مجھے اتنا VIP بناتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. یہ میری بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ایک اور بہن ہمارے ساتھ ہیں, ان کی کہانی جانیں گے. ویلکم بیک جی, ہم لوگ واپس آ چکے ہیں ناظرین, اور چھوٹی سی ننھی سی جان میری گود میں اس وقت, اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے, میں بھی تھی, عالیہ بھابھی بھی تھی, ہم نے شو کیا تھا کہ قبرستان میں کوئی اپنا بچہ چھوڑ کے چلا گیا. لیکن اس بات پہ بھی میں شکر ادا کر رہی ہوں کہ یہ چینج تو کم از کم آیا کہ کسی ہاتھ میں دے کے جا رہے ہیں, قبرستان کے حوالے, جانوروں کے حوالے نہیں کر کے جا رہے. تو یہ ابھی 1.25 مہینے کا بھی نہیں ہوا. ابھی 1.25 مہینے کا نہیں. شاہمیر نام ہے ان کا. شاہمیر نام ہے. بہت ماشاءاللہ پیارے ہمارے یہ ہیں صاحبزادے. اور میں اس چیز کو بہت اسٹرانگلی یہاں کہنا چاہوں گی, انڈورس کرنا چاہوں گی کہ پلیز بچوں, جو بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کی ایک عزت ہوتی ہے. آپ اس کو کہیں ڈالنے کے بجائے اگر کوئی مسئلہ بھی ہے تو ہاتھوں میں دیجئے. بچہ ہاتھوں میں آنا چاہیے. جو لیبل لگتا ہے نا کہ فلانی جگہ سے, قبرستان سے اور بھی کسی جگہ سے ملا, وہ سننے میں اور فیل کرنے میں اچھا نہیں ہے. بھابھی مطلب جانور آ کے کوئی کاٹتا, کوئی نوچتا, ہمیں نوچے ہوئے کٹے ہوئے ایسے ملے, قبر سے نیچے گرتا, کوئی گاڑی کے نیچے آ جاتا. بالکل. اور انسان ہے. رات کے وقت آپ قبرستان میں چھوڑ کے چلے گئے ایک بچے کو تھیلی میں بند کر کے, سردیوں کی راتوں میں. میں نے ایک بچے کو نالے سے اٹھایا تھا, تھیلے کے اندر بند تھا وہ پورا. انہوں نے تو مارنے کو پھینکا ہے نا, کچرے کے اندر بند کر کے پھینکا, اور اللہ نے اس کو بس زندگی دینی تھی. آج وہ بہترین زندگی کی طرف ہے, وہ بچ گیا بالکل اندر. وہ جیسے پسینہ سے اوسی آ جاتی تھیلے کے اندر, بالکل اس کے اندر وہ آ گیا تھا, لیکن ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی تھی, لیکن اللہ نے اس کو زندگی دے دی. یہ بس اتنا ہی ہم بتا دیں کہ یہ بڑی عزت کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں دیا گیا. اس بچے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں, یہ خوش نصیب بچے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں. ایسی جگہوں پہ اللہ پاک انہیں پہنچا دیتا ہے, اتنی بہترین فیملیز میں پہنچا دیتا ہے. تعلیم, تربیت, ہر حوالے سے یہ بہت اچھے انسان بنتے ہیں. یہ بہت اللہ تعالیٰ کی قیمتی عطیہ ہے, نعمت ہے, رحمت ہے. مطلب آپ اور ہم اتنا ویلیو جب کرتے ہیں, تو جن کی یہ اولادیں ہیں ان کے نزدیک ان کی یہ ویلیو بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو نام دیں یا گلے لگائیں. مطلب پھر آپ سوچیں بچہ بھی 1.25 مہینے کا بھی نہیں ہے, تو بھائی تم نے اس کو پیدا کیوں کیا تھا؟ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے نہیں تھے. یہ تو بیٹا ہے. لوگ تو چلے لڑکیوں کے لیے کہتے ہیں, تو بیٹوں کے لیے تو لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں, بچے پہ بچے پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ایک بچہ بیٹا ہے تو آپ اس کو بھی اون نہیں کر رہے. اگر آپ کی غلطی کا بھی نتیجہ ہے تو بھائی پھر اون کریں نا اپنی غلطی. بچے کی نہیں ہوتی ہے, بچے کی نہیں ہے. میں آپ سے ان جنرل ایک بات کروں, کسی کی بھی ہے, XYZ کسی کی بھی ہے, لیکن اگر ہے تو اون کرے نا. ایسے آپ کسی جان کو ایسے تو نہیں جا کے پھینک سکتے یا دے سکتے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ادارے ہیں نا, یہ بھی کیوں غلطی کرے ایسی کہ آپ کو اداروں کو دینا پڑے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, یہ بھی اب ہوا ہے. یہ چینل کے توسط سے سارم بری ٹرسٹ نے اتنے پروگرامز کیے, جگہ بات کی, ان میں لوگوں میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ یہ غلطی اون کریں. اتنا ہی بہت ہے کہ بار بار لیکن شوق بہت ہے. اگر یہ ہاتھوں میں بھی دے دیتے تو ہم سکون کا سانس لیتے ہیں کہ کم سے کم ایک ننھی جان کو ختم نہیں. ظاہر ہے وہ تو پھر آپ اپنی حساب سے آپ اپنی بیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ یہ وہ اسٹیپ تو غلط ہے نا, ان کو روکنا ہے. وہ جسٹیفائڈ بات نہیں ہے کہ آپ ایک جان کو اس دنیا میں لائیں پھر آپ اس کو اپنا نام لاوارث کر دیں. وہ تو دیکھیں اتفاق کی بات ہے کہ کہیں اچھی جگہ آ گیا, کسی اچھی فیملی میں چلا گیا, لیکن یہ سب کچھ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اور وہ پھر لوگ ایکسیپٹ کریں.
اگر میں اپنے دل سے سوچوں تو میرے لیے میرا بڑا دل کرتا تھا کسی وقت کہ میری بیٹی نہیں ہے. جیسے میرے 2 بیٹے ہیں ماشاء اللہ, یونیورسٹی زندگی دے, مگر انسان کا دل چاہتا ہے کہ بیٹی ہو. پھر میں کہتی تھی چلو بھائی ایک ہم اڈاپٹ کرتے ہیں بچی, لیکن پھر آپ کے اتنی کانسیکوینسز ہوتے ہیں, ان چیزوں کے اتنے ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ ڈر جاتے ہیں. تو اٹس ناٹ ایزی. تو ایسے کسی بچے کو دنیا میں لا کے اور اسے اس طرح سے چھوڑ دینا کسی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے. میں کہتی ہوں وہ گناہگار ہیں اور وہ ساری زندگی اس چیز کے لیے جواب دہ رہیں گے, اللہ کے آگے بھی اور اپنے آگے. بس میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ اس کے لیے ایک رب کی ذات ہے نا, وہ معافی وہاں نہیں ملنے والی. نہیں, خود سے بھی نہیں ملے گی, تڑپیں گے. کیونکہ اگر ہم سوچتے ہیں ہمارے بچے, جیسے اگر میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا, ایک مائی میرے گھر میں آئی, چرا کے چلی گئی چیزیں, اور میرے بیٹے کو ایسے اس نے سیڑھیوں پہ بٹھا کے چلی گئی. اتفاق ہے کہ وہ شکر ہے, میں جب پیچھے بھاگی تو کیسے لگا, شکر کرو ہمارا بیٹا نہیں لے گئی. تو میں وہ چیز سے اتنا ڈر گئی تھی کہ میں آج تک یہ سوچتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو جاتا تو میں تو ہر بچے میں اپنا بچہ تلاش کرتی. ماؤں کو چین ہی نہیں پڑتا, مطلب باپ کو کسی کو چین نہیں پڑتا. تو یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے دے کے جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. صرف یہی نہیں, ہمارے پاس وہ بچے آئے ہیں کہ بازاروں میں یہ کہہ کے چھوڑ کر چلے گئے کہ ابھی ہم کھلونا لے کر آتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بچہ وہیں کھڑا ہے. یہ ماں باپ نے کیا ہے کہ ہم ابھی آتے ہیں اور بالکل روڈ پہ چھوڑ کر چلے گئے کہ ہم تمہارے لیے کھلونا لا رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ واپس وہی کہہ رہی ہوں نا, بچے ادارے پہنچ گئے. کہ وہ وقت آ گیا کہ ہم اس بات پہ بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ چلو شکر ہاتھوں میں تو دیکھے گئے, کیونکہ ایسے مطلب کیسز دیکھے, ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ اس پہ بھی شکر ہے. میں آپ کی تھینکفل ہوں, بہت شکریہ کہ آپ اپنا بچہ خود ہاتھوں سے ان لوگوں کو دیکھے گئے کہ جو آپ کے بچے کو سنبھال کے رکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک بہت ہی اچھا انسان بنے گا, اور اس کو اس معاشرے میں, اس ملک میں کیا دنیا سے باہر ان کو اتنی عزت ملے گی ایسے بچوں کو کہ شاید آپ چاہ رہے ہوں گے, آپ کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح اس بچے کے ساتھ میرا نام اب دوبارہ جڑ جائے, جس کو آپ جب وہ نیو بورن تھا, جب وہ پیدا ہوا تھا, جب اس کو آپ کی ضرورت تھی, آپ نے اپنا نام نہیں دیا تھا. ہم بھی نہیں پہچاننا کسی کو, یا پھر تو یہ بھی نہیں پہچانے گا. سعدیہ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. آپ یہاں پر کیوں ہیں, کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ کے بھی رشتوں نے آپ کے ساتھ ہی سب کیا؟ جی ہاں, میری امی نے کیا ہے. میری امی کا بھائی کا بیٹا تھا جس کے ساتھ میری شادی ہوئی. آپ نہیں چاہ رہی تھی وہاں پہ شادی کرنا؟ نہیں, میرا تو کوئی بھی فیصلہ نہیں تھا, نہ ہاں کا نہ کا, کچھ بھی نہیں. ان لوگوں کا خود ہی تھا. جیسے بھی میرا میاں بہت بیمار تھا, اس کو پیلیا تھا, سانس کی بیماری تھی, اور میرے ماموں نے رشتہ میرا جب پوچھا تو میری امی نے ہاں کر دی. میری امی کیونکہ میکے میں رہ رہی تھی, جب سے شادی ہوئی ہے سسرال نہیں گئی, میکے میں رہ رہی تھی. اور جب میرے ماموں نے رشتہ پوچھا نا تو میرا ابو وہاں سے چلا گیا, بولتا میں اپنی بیٹی ان کو نہیں دوں گا, یہ تو مرنے والا, میں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں. میری امی اسی ضد پہ تھی کہ اگر تم اس کو کرو گے, میرے بھائی کے بیٹے کو دو گے تو میں آپ کے پاس رہوں گی, ورنہ میں طلاق لے لوں گی. میں اور میرا ابو میرے دادا کے پاس چلے گئے. ہم لوگ وہاں 2-3 سال رہے نا. 10 سال کی 11 سال کی عمر میں میرے ماموں نے رشتہ میرا پوچھا تھا. اس کے بعد ہم 2-3 سال وہاں رہے, میں اور میرا ابو. ہمارا خود کا گھر تھا وہاں. میری امی نہیں آئی. میرا ابو کام وام کرتا تھا, اتنا نہیں تھا, بھی زیادہ کام نہیں کر سکتا تھا, بھی کافی حالت خراب میں تھا, بیمار تھا, اتنا جنگ بھی نہیں تھا. تو ہم دونوں باپ بیٹی تھوڑا بہت کھیتوں میں کام کرتے تھے اور اپنا کر لیتے تھے. پھر 2-3 سال جیسے رہے. ایک آنٹی آئی, میری امی نے بھیجا اس کو, بھی آپ اس کو سمجھائیں جا کے یہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دے. یہ بولے گی تو اس کا ابو ہاں کر دے گا. آنٹی آئی, بولتی بھی اگر تمہاری شادی اچھی جگہ پہ ہو جائے گی, تمہارے تائی چاچے بہت اچھے ہیں, سب کچھ ہے, ہو جائے گی, تم سکھی ایک اچھی زندگی دے سکتی ہے, لیکن تمہارا باپ پوری زندگی, تمہارا شوہر اس کو نہیں رکھے گا. جب آئے گا تمہارے باپ کو بولے گا کہ آپ میں اس کو پوری زندگی کا میں کیا کروں, میں اس کو کھانا دوں, یہ وہ. جب ایسا بولا تو ابو آیا, میں نے ابو کو ویسا ہی بول دیا. ابو بولتا بھی میں اپنی زندگی کے لیے تمہیں نہیں وہ کر سکتا. تھوڑے دن گزرے تو میری امی نے پیغام بھیجا, میں طلاق لے لوں گی اور تمہاری چھوٹی بہن کا رشتہ میں دے دوں گی میرے شوہر کو, مطلب میں اپنے بھائی کو دوں گی ضرور, جو بھی ہو جائے. پھر میں نے ابو کو بولا بھی آپ کا گھر بھی اجڑ رہا ہے, میرا بھائی اور بہن بھی جا رہے ہیں, رشتے بھی سارے خراب ہو رہے ہیں, تو ایک کو سمجھ لو بھی قربانی تو ایک کو دینی ہے, تو میں کیوں نہیں. جب میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے تو میں پوری زندگی اپنی بہن کی زندگی خراب اپنے ہاتھوں سے تو نہیں کر سکتی تھی نا. تو آپ نے اتنی قربانی دی, آپ مجھے بتاؤ آپ کا مسئلہ حل ہوا نہیں ہوا نا, پھر بھی آپ یہاں ہو. پھر بھی میں نے مطلب امی کے پاس بعد میں بھی گئی, جب یہ کام نہیں کرتا تھا,
ससुर मुझे ताने देता था, खाना खाने के टाइम हमारे पल्ले पड़ गई, ये वो, मेरी तबीयत खराब हो जाए, दवाई नहीं लाए, कुछ नहीं। चलता रहा, अम्मी के पास गई, बहुत रोई, अम्मी मुझे नहीं जाना, जो भी हो गया है मैंने कुछ नहीं किया, आपने खुद मुझे दिया है वहाँ, अब तो मेरी सुन लो, मैंने आप लोगों के लिए ये सब किया है। अम्मी जाती थी, फोन करती थी भाई को, लेके जाओ इसको क्यों छोड़ा है, वापस लेके जाओ। फिर वो ले जाते थे, वो वहाँ जाके मुझे बातें सुननी पड़ती थी। तो आपकी अम्मी की कोई दुश्मनी थी आपसे? पता नहीं मुझे तो क्या था क्या नहीं। तो अभी जब आप यहाँ आए तो क्या किया था उन्होंने? फिर मेरी बेटी बीमार हो गई, दवाई के लिए ससुर पैसे नहीं देता था, ये तो काम नहीं करता था। फिर मैं कराची आ गई, कराची आके यहाँ मैं काम कर रही थी 8-9 साल से ना, खुद काम कर रही थी। मियाँ मेरे पे बातें उठाता था, अभी तुम सही नहीं हो, काम करने जाती हो तो कहना खुद कर लो भाई, इनके घर जाती हो, वो ऐसा है, तुम ऐसे। अच्छा, मर्दों में हमारे यहाँ बड़ा आसान है, किसी भी औरत के कैरेक्टर पे इल्जाम लगा दें बस, मतलब आप उसको दबाने के लिए कि काम करती रहे, मुझे पैसे देती रहे और कुछ बोले भी ना, तो उसको मैंने नोट किया है, बल्कि ये हम लोग बात करते भी हैं, जो मर्द जिसका किरदार अपना अच्छा नहीं होता ना, जिनका अपना किरदार खराब होता है, वो हर किसी को उसी नजर से देखते हैं, क्योंकि हम बाहर जाके गलत चीजें कर रहे हैं, गलत बातें सोच रहे हैं, तो कहीं हमारी बीवी, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, क्योंकि हम हर औरत को गंदी निगाह से देखते हैं, तो हमारी बीवी या बेटी को या हमारी माँ को भी हर कोई गंदी निगाह से देखेगा। आप गंदे, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हर कोई गंदा है। हाँ बिल्कुल। आप बाहर गलत काम करें, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी घर की औरत कोई गलत काम करिए। आप गंदे, आपकी घर की औरत नहीं है। तो जो आप खुद है वो आप दूसरे को समझते हैं। जब औरत कमाती है, मजबूत हो जाती है, तो औरत की मजबूती से भी मुझे लगता है मर्द को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यूं चैन है और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि इसी के साथ गुजारा भी कर लो। बट हम इनसे पूछे आखिर में आप अब क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए, क्या होगा? मुझे बस सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो काम नहीं करता था, कुछ नहीं था, मैं अपनी बच्चियां पढ़ा रही थी, घर का किराया दे रही थी, सब कुछ कर रही थी। उसके बावजूद जब से मेरी बच्चियों पे उसने उंगलियां उठाने शुरू की ना, उसके वक्त मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी 2 बेटियां हैं। कितनी बड़ी? जी हाँ, एक 8 साल की है, एक 6 साल की। तो उन पे उंगलियां उठाना मतलब जैसे वो कॉपी के लिए पैसे मांगे तो ऐसे गंदे गंदे लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करता था, हालांकि मैं खुद उसका सब करती थी। एक तो ये मसला ना हमारे यहाँ के, आप एक ही बंदे को ब्लैकमेल किए जाएं कि बस उसको भी बचा लो, उसको भी बचा लो। उसको खाना देता। हमारे यहाँ औरत कुर्बानी, कुर्बानी का नाम और बेटी कुर्बानी का जानवर ही बना देते हैं बेचारे। और हम उस बेटी की इज्जत नहीं करते, उस औरत की इज्जत नहीं करते जो सारी जिंदगी सिर्फ कुर्बानियां आपके लिए देते हैं। खुदारा जहालत के दौर को ख़त्म करें ताकि हम फख्र से कह सकें कि जहालत का कोई दौर था। काश वो दिन आए, हम वो अपनी ज़िंदगी में देखें कि हम ये जुमला बोलें कि जहालत का दौर था, और वो आप कर सकते हैं, वो हम सब मिलकर अगर करना चाहे तो हम कर सकते हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही और अल्लाह ने चाहा तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और कोई गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।